بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صابر علی حاضر ہے تھنک ٹی وی میں پروگرام صاحب بات کے ساتھ۔ ناظرین، اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے، خاص طور پہ جو معاشی صورتحال ہے، وہ انتہائی خراب ہے۔ بحرانوں کا ملک شکار ہے، اور جس میں سب سے بڑا بحران جو ہے وہ معاشی بحران ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک عرصے سے ہمارے ہاں جو ہے وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ملک ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے، بلکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ملک ڈیفالٹ ہو گیا ہے، ہو چکا ہے ملک ڈیفالٹ۔ ایل سی نہیں کھل رہی، کنٹینر کھڑے ہوئے ہیں، اور بے شمار مسائل۔ ڈالر کو اب کوئی کنٹرول کرنے والا نہیں ہے۔ پیٹرول کی جو قیمتیں ہیں ان کو کنٹرول کرنا تو دور کی بات ہے، جو ذخیرہ اندوز ہیں، جو باقاعدہ پیٹرول مافیا بن چکے ہیں، انہیں حکومت نہیں کنٹرول کر پا رہی ہے۔ اور جو سابق وزیر اعظم ہیں عمران خان صاحب، پی ٹی آئی کے چیئرمین، وہ تو متعدد بار کہہ چکے ہیں کہ ملک ڈیفالٹ ہو چکا ہے، اور یہ کافی عرصے سے کہہ رہے ہیں، جس پہ اعتراض بھی کیا گیا کہ بھئی آپ اپنی زبان سے یہ بات کیوں کہتے ہیں؟ آپ اگر پاکستان کے خیر خواہ ہیں، اور ابھی تو پھر اسحاق ڈار نے کہا کہ کوئی ملک ڈیفالٹ نہیں ہونے جا رہا، وہ غلط بات کہہ رہے ہیں۔ لیکن اس ساری صورتحال پہ بانی و قائد متحدہ قومی موومنٹ الطاف حسین صاحب نے باقاعدہ ایک تازہ جو ایک بیان جاری کیا ہے، اپنا جو ٹویٹر پہ جو پیغام دیا ہے، جو جس میں ایک گفتگو کی ہے باقاعدہ، جس پہ انہوں نے صرف پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے، اس وقت کے جو حالات ہیں ملک کے، اس پر انہوں نے بڑے سنجیدہ سوالات اٹھائے ہیں۔ الطاف حسین صاحب نے اپنے ویڈیو بیان میں یہ کہا ہے کہ پاکستان میں جو صبح شام یہ کہا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر بھی، اور پاکستان کا جو پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا ہے اس پہ صبح شام یہ کہا جا رہا ہے کہ ملک ڈیفالٹ ہو گیا ہے، ملک ڈیفالٹ کر گیا ہے، یا ملک ڈیفالٹ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ملک ڈیفالٹ کرنے والا ہے، اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ملک ڈیفالٹ کر گیا ہے۔ پھر الطاف حسین صاحب نے یہ بھی کہا، اور وہ بالکل عکاسی کی ہے پاکستان کے حالات کی، کہ پاکستان کے وزیر اعظم اور وزیر خزانہ جو ہے دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، کہیں ادھر بھاگ رہے ہیں ادھر بھاگ رہے ہیں پیسوں کے لیے، کبھی سعودی عرب، کبھی کہیں، کہ کسی، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں پیسے ملنے والے ہیں، بس IMF سے معاہدہ ہو گیا، بس مسائل حل ہو جائیں گے۔ لیکن پیسوں کے لیے بھاگ دوڑ جو ہے، یہ الطاف حسین نے کہا ہے کہ پیسوں کے لیے ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہیں۔ الطاف حسین کا کہنا ہے کہ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جو پاکستان کی جو اشرافیہ ہے، جو برسر اقتدار طبقہ ہے، جو ایلیٹ کلاس ہے، یعنی اس کو اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے۔ وہ بھیک مانگنے کے لیے تو تیار ہیں، ادھر ادھر دوڑنے کے لیے، ہاتھ پھیلانے کے لیے تیار ہیں، عوام پر بوجھ ڈالنے کے لیے تو تیار ہیں، لیکن وہ اپنے جو غیر ترقیاتی اخراجات ہیں، چلیں جی اول تو ان حالات میں ترقیاتی اخراجات پہ بھی کٹوتی ہوتی ہے، لیکن وہ تو اپنے غیر ترقیاتی اخراجات پہ بھی کسی طرح کی کوئی کمی کرنے کو تیار نہیں ہے۔ الطاف حسین نے خاص طور پر جو پاکستان کی جو وفاقی کابینہ ہے، جو الطاف حسین کا کہنا ہے اس وقت 87 جو ہے وہ کراس کر چکے، 87 ارکان سے زیادہ جو ہے وفاقی کابینہ کے ممبران ہو چکے ہیں۔ الطاف حسین کا کہنا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنی بڑی کابینہ جو ہے نہیں بنی ہے۔ اور پھر ہمارے یہاں جو لوگ تجزیہ نگار ہیں، تبصرہ نگار ہیں، وہ بھی ٹیلی ویژن پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کے پاس جب پیسے ہی نہیں ہیں تو آپ یہ کابینہ کے لوگ کیسے بڑھا رہے ہیں؟ اچھا، بعض لوگوں نے جو ابھی شامل کیے ہیں معاون خصوصی، جن کا درجہ جو ہے وہ مشیر کا اور وزیر کا یہ ہوگا، وہ کہہ رہے ہیں جی میں تنخواہ نہیں لیں گے، ایک لوگ ہیں تنخواہ نہیں لیں گے۔ اچھا، پھر ان لوگوں کو باقاعدہ پورٹ فولیو بھی نہیں دیے گئے۔ تو بھئی ایسے مشیر بنانے کا کیا فائدہ کہ جب آپ کے پاس پورٹ فولیو ہی ختم ہو گئے؟ ایک پورٹ فولیو آپ نے کئی لوگوں کو دے دیے، اور اس کے بعد اب اتنے آپ نے مشیر اور معاون خصوصی اور وزراء رکھ لیے کہ اب آپ کے پاس پورٹ فولیو نہیں ہے، تو بغیر پورٹ فولیو کو ان کو لے رہے ہیں۔ تو کیوں لے رہے ہیں؟ کیوں؟ یہ مطلب سیاسی رشوت نہیں ہے تو کیا ہے یہ؟ تو الطاف حسین نے اس پر بھی جو ہے بڑا کھل کر کہا ہے کہ جو پاکستان کی جو اشرافیہ ہے، جو برسر اقتدار طبقہ ہے، جو رولنگ کلاس ہے، ایلیٹ کلاس ہے، وہ ایک طرف تو جو غیر ترقیاتی اخراجات ہیں ان میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کر رہی ہے، ان کی عیاشیاں جو ہیں وہ بجائے کم ہونے کے بڑھ رہی ہیں،
اور اس کا ایک بڑا ثبوت جو ہے وہ کابینہ میں مسلسل اضافہ ہے جو رک ہی نہیں رہا ہے۔ قائد متحدہ الطاف حسین کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کے ان حالات پر اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ الطاف حسین نے پاکستان کے عوام سے کہا ہے کہ پاکستان کے عوام کو یہ سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا، بلکہ انہوں نے ترکی کی مثال، ترکیہ کے عوام کی مثال دی کہ جس طرح ترکیہ کے عوام نے اپنے لیے جو ہے جو سوچا اور سمجھا، پاکستان کے عوام کو بھی ترکیہ کے عوام کے طرز عمل پر جو ہے وہ چلنا ہوگا۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کے عوام کو ترکی کے عوام سے سبق لینا ہوگا۔ پاکستان کے عوام کو اپنے فیصلوں کے لیے ترکی کے عوام کی طرح سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا۔ الطاف حسین نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کے عوام اگر یہ چاہتے ہیں کہ ان کا ملک قائم و دائم رہے اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو جو ہے وہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے، لیکن جو صورتحال ہے اس میں ان کا یہی عوام کو ان کا یہی کہنا ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ بھائی ملک جو ہے وہ قائم دائم رہے، ترقی کرتا رہے، ترقیوں کی جو بلندیوں پر پہنچے، تو انہیں الطاف حسین نے کہا تو انہیں یہ سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا کہ اس ملک کی جو اشرافیہ ہے، جو برسر اقتدار جو طبقہ ہے، اس کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ تو ناظرین، الطاف حسین کا کہنا ہے کہ پاکستان کے عوام کو بھی ترکی کے عوام کی طرز پر سوچنا اور سمجھنا ہوگا اور اس اشرافیہ کا خاتمہ کرنا ہوگا جو صرف اپنی عیاشیوں کے لیے، جو عوام کو مہنگائی کے بوجھ تلے دبائے چلی جا رہی ہے، لوگوں کو مسائل حل کرنے کی بجائے مزید ان کے مسائل بڑھا رہی ہے۔ تو ناظرین، الطاف حسین کم از کم پاکستان کے وہ واحد سیاستداں ہیں کہ جب ان کی جماعت پہلی مرتبہ اقتدار میں آئی تھی، پہلی مرتبہ بلدیہ کے اقتدار، بلدیہ عظمیٰ کراچی اور حیدرآباد کی بلدیہ میں ان کے نمائندے آئے تھے، تو الطاف حسین وہ واحد لیڈر ہیں کہ جنہوں نے غریب طبقے کے لوگوں کو جو ہے وہ اسمبلیوں تک بھی پہنچایا، اور جو بلدیہ کا اقتدار تھا، جو کراچی کا اور حیدرآباد کے جو میئر تھے، ڈپٹی میئر تھے اور جو دیگر نمائندے تھے، انتہائی جو جسے کہنا چاہیے کہ وہ غریب طبقے کے لوگ، مڈل کلاس کے لوگ، پڑھے لکھے لوگ، ان کو جو ہے الطاف حسین نے جو ہے وہ اعلیٰ منصبوں تک پہنچایا تھا۔ اس کے بعد پھر اسمبلیوں میں جو قومی اسمبلی کے، صوبائی اسمبلی کے اور سینٹ کے ٹکٹ بھی انہی مڈل کلاس کے لوگوں کو دیے، یہاں تک کہ مڈل کلاس کے لوگوں کو جو سائیکل پر، موٹر سائیکل پہ بلکہ پیدل ہوتے تھے، ان کو جو ہے وہ وزیر بھی بنایا اور مختلف بڑے بڑے عہدے دیے۔ تو یہ کم از کم واحد الطاف حسین ہے پاکستان میں۔ پھر الطاف حسین نے، ان کی جماعت متعدد بار اقتدار میں رہی، وفاقی حکومت میں رہی، صوبائی حکومت میں رہی، ان کے ایک نمائندے طارق جاوید سندھ کے قائم مقام وزیر اعلیٰ بھی رہے جام صادق علی کے دور میں، لیکن الطاف حسین نے کبھی کوئی سرکاری مراد، سرکاری پروٹوکول کبھی نہیں لیا۔ لیکن ہمارے یہ حکمراں، یہ اشرافیہ، ان کو سوائے سرکاری مراد لینے کے، سوائے سرکاری پروٹوکول لینے کے، سوائے حکومتی اخراجات پر اپنی زندگی گزارنے کے کوئی اور کام کاج آتا ہی نہیں ہے۔ پھر آج بھی آپ یہ دیکھیے، پاکستان میں کوئی سیاستداں ایسا نہیں ہے جو اس بات پہ تنقید کر رہا ہو کہ بھائی حکمراں اپنی عیاشیاں تو کم کریں، حکمراں غیر ترقیاتی اخراجات تو کم کریں، حکمراں اپنی وہ سرکاری گاڑیاں، سرکاری پیٹرول، سرکاری رہائش گاہیں یہ تو لینا بند کریں، جو تنخواہ لے رہے ہیں سرکاری خزانے سے حکمراں وہی کم از کم لینا بند کر دیں، چونکہ ان کو تنخواہ کی کیا ضرورت ہے، ان کو سرکاری گاڑیوں کی کیا ضرورت ہے، وہ تو ارب پتی کھرب پتی ہیں۔ تو نہ تو حکمراں اس بات کی آج تک کوئی توجہ دے رہے ہیں، اس بات کے اوپر عوام پہ تو بوجھ ڈال رہے ہیں۔ پھر جو حکومت میں جماعتیں نہیں ہیں، مطلب پی ٹی آئی نے کبھی اس بات پہ احتجاج نہیں کیا کہ جناب آپ نے سرکاری گاڑیاں لی ہوئی ہیں، سرکاری پیٹرول لے رہے ہیں، لوگ جو ہے مہنگائی کے بوجھ تلے دبے میں، تو آپ کم از کم اپنی یہ عیاشیاں تو چھوڑیں۔ یہ پی ٹی آئی نہیں کہہ رہی، یہ ایم کیو ایم بھی نہیں کہہ رہی، کیونکہ ایم کیو ایم تو حکومت کا حصہ ہے۔ ایم کیو ایم ویسے تو مڈل کلاس کی جماعت بنتی ہے، لیکن اس نے بھی سرکار میں جو ہے وہ پروٹوکول لیے ہوئے، سرکاری مراد۔ کم از کم ایم کیو ایم اگر عوام کو مڈل کلاس کی جماعت ہے تو پہل ایم کیو ایم کر دے، کسی کو تو پہل کرنی ہوگی۔ لیکن پاکستان میں کوئی ایسی سیاسی جماعت اسلامی بھی نہیں ہے، کسی کو تو عوام کا درد ہو، کوئی پاکستان میں ایسی سیاسی جماعت نہیں ہے، صرف وہ اقتدار حاصل کرنا چاہتی ہے، بس الیکشن کرا دو، آج ہی کرا دو، ابھی کرا دو، اور کسی طرح مجھے اقتدار دے دو۔ او بھائی، آپ کو پہلے بھی اقتدار دیا تھا، آپ نے کیا کیا؟
عوام کے لیے تو آپ کا کوئی درد ہی نہیں نظر آتا, کسی سیاسی جماعت میں نظر نہیں آتا. اور آج کے حکمراں, پی ڈی ایم کی حکومت, چاہے وہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی ہو, وفاق میں نون لیگ کی ہو, کے پی کے میں ہو, کہیں پہ بھی یہ نگراں حکومتیں بھی سب عیاشیاں کر رہے ہیں, سب مزے کر رہے ہیں, اور سارا بوجھ عوام پہ ڈال رہے ہیں. کوئی اپنی سرکاری مراج چھوڑنے کو تیار نہیں ہے, کوئی عوام کے لیے بات کرنے کو تیار. بات زبانی کرنے سے کیا ہوتا, پریکٹیکلی کچھ کرے, لیکن کوئی کرے. تو کم از کم بانی و قائد متحدہ قومی موومنٹ الطاف حسین نے ہمیشہ جو ہے عوام کی دکھتی رکھ پہ جو ہے وہ عوام کی نفس پہ ہاتھ رکھا ہے, مڈل کلاس کی, اور ہر مظلوم طبقے کی بات انہوں نے کی اور وہ کر رہے ہیں. ان کا جرم صرف یہی ہے, ان کی آواز اسی لیے خاموش کرا دی گئی ہے کہ وہ بات کیوں کرتے ہیں غریب آدمی کی اور مڈل کلاس کی اور پسے ہوئے لوگوں کی, اس کے علاوہ تو کوئی بات ہی نہیں. اب ان کے ساتھ جو بھی زیادتیاں کر رہا ہے تو ان کی بھی بات وہ کرتے ہیں کہ بھئی عوام کے ساتھ اصل میں ظلم کر کون رہا ہے, تو جو بھی ظلم کر رہا ہے وہ اس کا ذکر کر دیتے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے, ہماری جو اشرافیہ ہے, ہمارے جو برسر اقتدار لوگ ہیں, وہ کم از کم عوام کا درد بھی محسوس کریں, اپنی عیاشیاں جو ہیں وہ کم از کم ان حالات میں تو ختم کر دیں جب عوام جو ہے وہ کس طرح آٹے کے لیے جو ہے وہ در در پھر رہے ہیں. آٹے کی ایک تھیلا لینے کے لیے جو ہے صبح سے شام تک لمبی لائنیں 2 دن 4 دن تک لگاتے ہیں, پھر بھی انہیں ایک تھیلا نہیں ملتا ہے. تو غریب عوام کا احساس کریں, اپنی عیاشیاں کم کریں. اور الطاف حسین نے یہ جو اس وقت بیان دیا ہے یہ بڑا بر وقت بیان دیا ہے, اور اس بیان کو کم از کم یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ بیان دے کون رہا ہے, یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کہہ کیا رہا ہے. کیا اس کی کوئی بات, کوئی جملہ غلط ہے, کیا وہ آئین کے قانون کے خلاف ہے, اخلاقیات کے خلاف ہے؟ تو یہ نہ دیکھیں کہ کون کہہ رہا ہے. الطاف حسین سے آپ کی نفرت, تعصب اپنی جگہ, لیکن اگر وہ صحیح بات کہہ رہا ہے تو اس کی بات کو کم از کم اس کی تعریف کرنی چاہیے, اس کی بات پر عمل درآمد کرنے کے لیے. وہ کوئی اپنے لیے تو کچھ نہیں مانگ رہا, اپنے کارکنوں کے لیے بھی کچھ نہیں مانگ رہا, وہ تو عوام کے لیے, غریب عوام, کچلے ہوئے لوگوں کے لیے جو ہے وہ بات کر رہا ہے اور مسائل کی نشاندہی کر رہا ہے. تو اس پہ کم از کم ضرور دھیان دینا چاہیے, اور یہ وقت کی ضرورت ہے. تو ناظرین, ہماری آج کی گفتگو جو ہے اسی حوالے سے تھی. ملک میں بہت سارے معاملات چل رہے ہیں, یقیناً وہ ساری چیزیں آپ جو ہیں وہ ہمارا نیشنل میڈیا ہے اس پہ سوائے اس کے کچھ اور ہوتا ہی نہیں ہے. آجا اس پہ بھی عوام کے مسائل کی دکھ درد کی بات نہیں ہوتی ہے. وہ صرف عمران خان نے یہ کہا, شہباز شریف نے یہ کہا, مریم نواز نے یہ کہا, فلاں نے یہ کہا, مطلب اس کے علاوہ بھائی عوام کو اس سے کیا تعلق ہے کہ فلاں نے کیا کہا ہے. انہوں نے کہا پھر اس پہ تجزیے تبصرے کہ انہوں نے یہ کیوں کہا, انہوں نے. اس سے نکلیں باہر, اس سے باہر نکل کے کوئی عملی کام کریں, وہ عملی اقدامات جس کے نتیجے میں اقتدار کی نچلی سطح تک منتقلی ہو, اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی ہو. وہ کام جو مرحوم پرویز مشرف نے کیا تھا, جو برٹش کا جو غلامانہ نظام اس نے ختم کیا تھا, اور ناظمین کا جو بلدیاتی جو نظام لا کے عوام کو نچلی سطح تک اختیار دیا تھا, کم از کم یہی کر لیں. مطلب وہ یہ نہ دیکھیں کہ وہ ڈکٹیٹر تھا, عامر تھا, اس نے کام اچھا کیا تھا تو اس کے سارے کام کو بھول جائیں جو اس نے غلط کیے تھے. جو کام اچھا کیا تھا اس پہ تو عمل کر لیں. لیکن یہ موجودہ حکومت نے, آپ دیکھیں یہاں سندھ میں وہی ڈپٹی کمشنر کا نظام دوبارہ لے آئے, اس لیے کہ یہ غلام لوگ ہیں, غلامانہ ذہنیت کے حامل لوگ ہیں. یہ اس نظام کے ذریعے لوگوں کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں, اور اس کی باغ دوڑ جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر کے ذریعے جو ہے لوگوں کو جو ہے لوگوں کی جو ہے وہ لگامیں اپنے ہاتھ پہ رکھنا چاہتے ہیں. تو بس یہ ناظرین میری آج کی گفتگو تھی, اور اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت دوں, میری آپ سے یہی گزارش ہوگی کہ آپ تھنک ٹی وی HD چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں, زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے دوستوں میں, لائک کریں, یہ آپ کا اپنا چینل ہے. اس کے ساتھ ہی آج کی اس نشست سے صابر علی کو اجازت. اللہ حافظ. تھنک ٹی وی HD کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں. شکریہ.